السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ایک بار پھر جمعہ کے درس میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے 7 ستمبر کے حوالے سے۔ کیا وجہ ہے کہ نبوت کے اس منصب کے اوپر 14 صدیوں میں کتنے ہی لوگوں نے حملہ کیا؟ کیا اس عہدے کے اندر اللہ نے کوالٹی رکھی ہوئی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کاش ہم اس منصب پہ کھڑے ہو جائیں، ہم نبی بن جائیں؟ یہ جرت تو کبھی صحابہ نے نہیں کی۔ اس منصب کی عزت و وقار کیا ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 179 179 آپ نے بھی سنی ہے، اس کا ترجمہ کر کے پھر بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے حال پہ، جس حال پہ اب ہیں، نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ گندے کو جدا نہ کر دے صاف ستھرے سے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے عام لوگوں کہ تمہیں اللہ غیب کا علم عطا فرمائے، غیب کا علم عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت ہی زیادہ اجر ہے، اجر عظیم۔ یہ بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عظمتیں اور شانیں دی ہیں۔ یہ میرے پاس امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ الاکبر ہے، جس میں میں آپ کو کچھ تھوڑی سی باتیں سناؤں گا۔ انبیاء سے متعلقہ جو عقیدہ ہے، کہتے ہیں الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح وقد کانت منہم زلات والخطایا۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد فرمایا ومحمد علیہ الصلاۃ والسلام نبیہ وعبدہ ورسولہ، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء، فرماتی تمام نبی منزہون ای معصومون، معصوم ہوتے ہیں، بچے ہوئے ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے، یعنی جمیع معاصیات سے، گناہ کی تمام کیٹیگری سے پاک ہوتے ہیں۔ والکفر، اور گناہ کبیرہ کی سب سے بڑی کیٹیگری کفر، شرک، اس سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ والقبائح، فحش حرکات، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یہ ان لوگوں کے لیے عائد ہے جو فحش اور کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں۔ اس میں قتل ہے، زنا ہے، لواطت ہے، چوری ہے، پاکیزہ عورت پہ تہمت ہے، جادو ہے، جنگ سے فرار ہے، غنیمت کا مال کھا جانا ہے، سود ہے، یتیم کا مال ہے، بندوں پہ ظلم ہے، اور فساد فی سبیل اللہ، یعنی فساد فی البلاد ہے، شہروں میں فساد پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ نبوت کا کسی سے پوچھ کے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے اختیارات کی وجہ سے
کسی کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے نہیں دیا، اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے جس کو چاہا ہے اس کو یہ نعمت عطا فرما دی۔ کسبی نہیں ہے، کیا؟ نبوت کسبی نہیں ہے۔ ایک بندہ پولیس میں بھرتی ہوتا، محنت کی تو ایس پی لگ گیا، ایس ایس پی لگ گیا، اور محنت کی تو ڈی آئی جی لگ گیا، اور محنت کی تو آئی جی ہو گیا۔ بس یہ لاسٹ عہدہ ہے پولیس کا، آئی جی، انسپیکٹر جنرل، بس اس کے اوپر کچھ نہیں۔ اس کے اوپر پھر وہ سرکاری عہدے شروع ہو جاتے جو ان کو کمانڈ کرتے۔ یہ آخری ہے۔ محنت کر کے گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ اس سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلا گیا۔ ولایت میں انسان سٹیجز طے کرتا ہے، کوالٹیز پیدا کرتا ہے، تقویٰ کی عبادات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا سجادہ نشین بنا دیتا ہے، یعنی وہ اس محل میں آ جاتا ہے جس میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ پھر محنت کرتا رہتا ہے تو گریجولی اوپر چڑھ جاتا ہے۔ وہ جناب ولی سے اوتاد، اصفیاء، غوث، قطب، قطب الاقطاب، غوث اعظم، اس طرح کے درجوں پہ وہ چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ عبادت کر کے پہلے مناظر ہو، پھر وہ مجدد ہو، پھر وہ مسیح موعود کی امی بن جائے، پھر مسیح موعود کا جانشین بن جائے، پھر خود ہی مسیح موعود بن جائے، خود ہی شریک نبوت بن جائے، اور خود ہی پھر نبوت کے درجے پہ فائدہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی مر جائے تو جھوٹی وصیت لے کے شریک چیئرمین بن جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھیں میری بات؟ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ بائی پاس کر کے یا کسی کو ڈاج دے کے یا کسی عہدے والے کو گرا کے تو مناظر سے مجدد سے مسیح موعود کی امی، مسیح موعود کی امی سے مسیح موعود، اور مسیح موعود سے شریک نبوت، اور شریک نبوت سے اصلی نبی بن جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی مر جائے تو شریک چیئرمین جھوٹا بن جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی مر جائے تو کہے جی یہ اس کی ول نکلی ہے فلاں جگہ سے، تو اس نے مجھے لکھا ہوا ہے کہ تم شریک چیئرمین ہو۔ ساری زندگی تے انہیں تو نال دی کرسی تے بہن نہیں دیتا، نال دی کرسی تے انہیں بہن نہیں دیتا تھا، تو انہیں شریک چیئرمین بنا لیا۔ یہ ہو سکتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ محنت کر کے کہے جی میں نبوت کے درجے پہ فائز ہو گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ گیا تھا تو لیفٹیننٹ بن گیا، پھر میجر بن گیا، پھر کیپٹن بن گیا، پھر بریگیڈیئر بن گیا، پھر کرنل بن گیا، پھر جنرل بن گیا، پھر چیف آف آرمی سٹاف بن گیا۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نمازیں پڑھ کے ولی، غوث، قطب، ابدال تو پھر نبی بن گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں نبوت کسبی نہیں ہے، آپ محنت کر کے اس کو نہیں پا سکتے۔ نبوت تو بہت بڑی شے ہے، نبوت تو بہت بڑی شے ہے۔ ساری زندگی دنیا میں لاکھوں ہاں کروڑوں ہاں اولیاء اللہ مل جائیں، ساری عبادتیں اکٹھی کر لیں اور ثواب سب کو اکٹھا کر لیں تو بھی کسی صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید، خالد بن حضرت عمار بن یاسر سے الجھ پڑے، عمار بن یاسر سے الجھ پڑے۔ عمار بن یاسر پرانے سے پرانے 7ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ کتنے نمبر پہ؟ 7ویں نمبر پہ۔ اور خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب کسی مسئلہ میں الجھاؤ ہوا تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو بڑی کھڑی کھڑی سنائی۔ انہوں نے کہا بابا جی ذرا ایک سال ہو تاکہ مہربانی، کوشش کی کہ اتنی باتیں سنانے کے بعد بھی صلح ہو جائے۔ خالد بن ولید نے نہیں کی صلح، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، ابھی اپنا مدعا سنا رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے وہاں بھی چڑھائی کر دی حضور کی بارگاہ میں۔ اب بات ختم ہو گئی، اب صلح والی بات ختم ہو گئی، اب فیصلہ سنا دیا حضور نے یکدم۔ فرمایا سنو خالد، جس نے عمار سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے عمار سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن صرف میری یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میں عمار بن یاسر کو منا لوں اور راضی کر لوں کہ رب راضی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ جو عمار ہے نا، عمار، اس کے اور تمہارے ایمان میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی صحابی، دونوں ہی صحابی۔ ایک فرمایا اس کے اور تمہارے ایمان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا آپ احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کریں، آپ احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کریں اور یہ ایک ہاتھ ایسے گندم پکڑ کے تقسیم کرے تو اس کی گندم آپ کے احد پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ صحابی ہیں دونوں، وہ فاتح، انٹرنیشنل فاتح۔ یہ تو لوگ ایسے نام اپنے نام کے آگے فیشن کے طور پہ لکھے، فاتح نجدیت، قاطع بدعت، فاتح نیچریت، ایسے لکھتے شوقیہ۔ علامہ قاری حسن صاحب، محمد حسن احمد صاحب، قاری محمد حسن صاحب، محمد حسن صاحب حویلی لکھا، وہ ایک دن مجھے بتانے لگے کہ ایک بڑا سا اشتہار لگا ہوا تھا، اس میں ایک بہت بڑے پیر صاحب کی فوٹو لگی ہوئی تھی، پیر صاحب کے گھر میں ہی اشتہار پڑا ہوا تھا، تو ان کے جو القابات لکھے ہوئے تھے نا، تو ان میں سے ایک لقب لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب یہ جڑا لقب تہاڈے نام نال لکھے یہ مانا کی ہے؟ یہ مانا کی ہے؟ کہیں گے پتہ نہیں کیا، کہیں گے پتہ نہیں کی مانا تھا۔ مطلب بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے مانا کیا، ایویں لکھے زبدۃ العارفین، محقق عصر، پاویں محقق مغرب ہو گیا ہوئے، پاویں محقق مغرب ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہتا ہے میں زمانے کا محقق ہوں۔ تو میں نے یہ جو بات کی نا، اس کا مطلب ہے شاید اس کی تحقیق کو سورج غروب ہو گیا، القابات لکھ لیے اس۔ القابات سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو 86 جنگوں میں شریک ہوئے نا حضرت خالد بن ولید، 86 جنگیں انہوں نے لڑی، کچھ اسلام کے خلاف لڑی، باقی ساری اسلام کی طرف سے لڑی۔ اسلام لانے کے بعد ایک بھی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کریں اور یہ ایک ہاتھ گندم یا جو تقسیم کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ پہلے مسلمان، تو جب وہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں تو جو بعد میں آئے وہ ان کے برابر کیسے؟ تو پھر نبوت کی کیا شان ہے؟ تو نبوت کسبی نہیں ہوتی، کسبی نبوت وہبی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں
جب نظر فرمائی تو جس کو چاہا اپنا نبی بنا دیا، اور پھر نبوت عطا فرمانے کے بعد دوبارہ جب عالم ارواح میں نگاہ فرمائی تو جو سب سے زیادہ سچے کھرے اور مخلص لوگ تھے ان کو رسول اللہ کا صحابی بنا دیا۔ یہ تو لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، میں ان کے زمانے میں ہوتا تو یہ کرتا تو وہ کرتا، تو انہوں دے زمانے چ ہوں تے لگ پتے جانے سن پتر جی اینے 1400 سال بعد تو کچھ کر نہیں سکیا اسلام واسطے۔ اللہ نے جس جگہ پر جس کو بھیجا ہے نا اس نے بالکل صحیح بھیجا، اس کی دنیا میں بھیجنے کے شعبے پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے جہاں ہمیں بھیجا صحیح، ہم یہیں کے قابل تھے، ہم یہیں کے قابل تھے، پہلے بھیج دیتا اور منافق ہو جاتے کافر ہو جاتے تو کیا ملتا۔ لہذا اس نے جہاں پہ بھیجا بالکل صحیح بھیجا کہ ہم اس زمانے میں آئے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم۔ اچھا جی، میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے، 4 چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی، 4 چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ نمبر 1، چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کرتا وہ، چھوٹے گناہ نہیں کرتا۔ نمبر 2، بڑے گناہ بھی نہیں کرتا۔ نمبر 3، فحش حرکات بھی نہیں کرتا جو لوگوں کو نفرت کا سبب بنے، وہ حرکتیں نہیں کرتا۔ اور نمبر 4، کفر بھی نہیں کرتا۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، ہم اس کو اپنی ٹرمز میں، ٹرمینالوجی میں یہ کہتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ارادہ گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ اس طرف چلا گیا، اس نے کہا انبیاء معصوم، تو انبیاء کے جو جز ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، وہ بھی معصوم، وہ ادھر چلا گیا۔ ایک طبقہ ادھر چلا گیا، اس نے کہا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، بات ہی ختم، بات ہی۔ انہیں کیا ہوا؟ کہا دیکھو اگر آدم علیہ السلام معصوم ہوتے تو آپ نے دانا کیوں کھایا تھا؟ معصوم تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو دانا کھانا گناہ تو نہیں تھا، دانا کھانا تو گناہ تو نہیں تھا۔ یہ تو انہوں نے اپنے بندہ ہونے کی وجہ سے عاجزی اور تواضع کی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے حد سے تجاوز کیا، حد سے تجاوز کیا، مہربانی فرما، ہمیں معافی عطا فرما دے۔ لیکن وہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے آدم علیہ السلام نے جو دانا کھایا نا، فلم نجد لہو عزما، ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا، ارادہ تو تھا ہی نہیں، تو پھر کیوں کھایا؟ فرمایا ہماری مشیت تھی، اگر وہ نہ کھاتے تو وہ جنت پہ ٹہلتے رہتے، نمرود بھی وہاں پہ ہو جاتا، شداد بھی وہاں پہ ہو جاتا، حامان بھی وہیں پہ جنت میں ہوتا، ابی بن کعب بھی لعنتی وہ جنت میں ہوتا، ولید بن مغیرہ جس کو اللہ نے کہا یہ حرام زادہ ہے وہ بھی جنت میں بیٹھا ہوتا۔ تو ان سارے پلیتوں کو اللہ نے باہر نکالنا تھا، آدم کو باہر نکال دیا، میں آپ چلے جائیں دنیا میں، آپ کے بچے ہوں گے نیک ہوں گے کافر ہوں گے، آپ پاک ہیں نیک ہیں، ہم آپ کو دوبارہ جنت میں لے آئیں گے، لیکن کم از کم گندے تو جہنم میں چلے جائیں گے نا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے اس نے خود دانا کھلوایا۔ اگر وہ کہتا نا کہ آدم علیہ السلام نے ارادتاً کھایا تو پھر تو بات ہو سکتی تھی، اس نے کہا فلم نجد لہو عزما، میں رب یہ کہہ رہا ہوں کہ آدم نے جو دانا کھایا نا تو اس میں ان کا ارادہ شامل نہیں تھا، ان کا ارادہ شامل نہیں تھا، وہ تو کسی نے دھوکہ دے دیا، وہ جس نے دھوکہ دیا اس کو آج تک مار پڑ رہی۔ تو انبیاء کے بارے میں ہمیشہ بڑی محتاط، یہ اصل میں احتیاط کب ختم ہوئی؟ احتیاط تب ختم ہوئی جب ہم نے لوگوں کو سہولت دے دی کہ تم کھلے عام تنقید کر سکتے ہو، سب پہ کھلے عام تنقید کر سکتے ہو، صحابہ پہ بھی کر سکتے ہو، اہل بیت پہ بھی کر سکتے ہو۔ جو اسلام میں سپریم پوزیشن رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسماء رجال، جو احادیث کی پرکھ کرتے ہیں، احادیث کی
یعنی فلاں بندے نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے رسول اللہ سے سنی. تو یہ جو ذریعہ ہے نا اس کو کہتے ہیں روایت حدیث. روایت حدیث. تو جو روایت حدیث پہ جرا کرتے ہیں، جرا و تعدیل کے علماء ہیں، وہ جب نیچے سے جرا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں فلانا سچا، فلانا جھوٹا، فلانا سچا، فلانا جھوٹا، فلانا جھوٹا. اور جب صحابی پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تحقیق کے دروازے بند. تحقیق کے دروازے. کہا اب کیوں نہیں بات کر رہے؟ کہا ہم نے تو بھئی یہی دیکھا ہے رسول اللہ کے سارے صحابی سچے ہیں، ان پہ تحقیق نہیں ہم کر سکتے. تو کوئی جرا و تعدیل والا، کوئی حدیث کے رجال کی پرکھ کرنے والا کسی صحابی کو نہیں چھیڑتا. کہتا نا بابا یہ بڑے لوگ ہیں، اس سے نیچے بات، تابعی سے بات شروع ہو. تو ہم تمہیں تابعی کی حالات زندگی کھول کے دکھا دیں گے، کون سا تابعی کیسا. تو کہا اگر کوئی ایسی بات کہہ دے جو عقل میں نہ تھی تو کہا پھر اس کی بات اٹھا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو اور یہ کہو کہ اس نے حضور پاک سے ایسی سنی ہوگی. ان پہ زبان درازی کی اجازت نہیں. تو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صرف انہی موضوعات کو چھیڑتے کہ بتاؤ معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، حضرت علی کے بارے میں کیا عقیدہ، امام حسن کے بارے میں کیا عقیدہ، بس اور کوئی گل نہیں آتی. انہیں بڑے بڑے صوفیاں ہوں جڑے اس مسئلے تے الجھ رہے ہوں، نماز دے فرائض واجبات سنتا پوچھ لو نا، کوئی نہیں آنی. کیوں؟ وہ جو سنتے ہیں وہ یہی کچھ سنتے ہیں. آپ اتنا جملہ کہہ دیں، آپ اتنا جملہ کہہ دیں میں ضروریات ایمان پر، ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہوں، میں ضروریات دین پر جیسے اسلام کہتے ہیں، فنش ہو گئی، آپ مسلمان ہیں. آپ کوئی اس کی تفصیل پوچھے بتا دیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مجھے صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے مشورے رہا. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی. کوئی سوال آپ سے کسی جگہ پہ جنت تک نہیں ہوگا کہ تیرا عقیدہ کی ہے، تیرا نظریہ کی، سیف سائڈ پہ چل. فرائض کے اوپر عمل، جو منع کر دیا اس کو یاد رکھنا تاکہ بچ کے رہے، واقعات سے عبرت، اور جو متشابہات ہیں ان کو علماء کے سپرد. نہ فرض پڑھے، نہ واجبات پڑھے، نہ نفلوں کا خیال کیتا، نہ واقعات و عبرت پڑھی، صرف متشابہات کے اندر بات چیت کر کے قوم کو پریشان کیا. جو دسو معاویہ دے بارے کی عقیدہ تھوڑا، معاویہ دے بارے تھوڑا کی عقیدہ. میں ادھر ایک یونیورسٹی میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، وہاں ایک اسی طرح کے بڑے بے شمار لڑکے آؤٹ ہوئے ہوئے دماغ ان کے، معاویہ کے بارے میں عقیدہ بیان کر. میں کہ تم بیان کرو اپنا عقیدہ. ایک دن ادھر ایک بچہ آیا ہوا تھا، معاویہ کے بارے میں عقیدہ بیان کرو. میں کہ تم سے کسی نے معاویہ کے بارے میں پوچھنا؟ نہیں. میں پھر وہ کام کر جڑا تیرا ضروری. میں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ کو مومن مانتے ہو کہ کافر مانتے ہو؟ کہتے مومن مانتے ہو. میں کیا ان کو ان میں شامل کرتے ہو جو صحابہ ہیں یا ان میں شامل کرتے ہو جو منافقین ہیں؟ کہتے نہیں صحابہ میں شامل کرتے. میں کہا دو باتیں ہوں گی کلیئر، ایمان والا بھی مانتے ہو، صحابہ کے صف میں بھی مانتے ہو. تو میں کہا حضور کا فرمان یاد رکھو. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. جس نے مجھے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی. اللہ نے اس کے اوپر دوزخ کی آگ بات ختم. وہ امیر معاویہ ان کی لڑائی ہوئی، میں کہ انہوں دی ہوئی انہوں دی ہوئی انہوں. وہ جس نے کی وہ بھی صحابی، جس سے کی
وہ بھی صحابی ہے. تو بابا نتیجہ بھی اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دو, نتیجہ بھی اللہ اور اس کے. تمہیں اس میں اپنے دماغ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ادھر کھڑے ہونا. میں سمپل سا عقیدہ اسلام نے سمجھا دیا کہ لوگوں حضور کا فرمان ہے, یاد رکھو حق ہمیشہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ رہا. اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بڑی زبردست 4 لفظوں میں بات لکھی. فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار, حضرت معاویہ اور حضرت علی میں فرق مراتب, مرتبوں کا فرق بے شمار, فرق مراتب بے شمار. حق بدست حیدر قرار, حق بدست حیدر قرار, فرق مراتب بے شمار, حق بدست حیدر قرار. معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار اور ان پہ تان کار فجار. فرمایا بے دینوں کا کام ہے حضرت معاویہ پہ تان کرنا, ایمان والوں کا کام نہیں. کسی ایمان والے نے حضرت معاویہ پہ تان نہیں کیا. وہ فلانی کتاب میں سے لے آئے, فلانی میں سے لے آئے, وہ کتاب بھی ادھر بھیج دو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا میرے صحابہ پہ تانا نہیں مارو, میرے صحابہ پہ گالی نہیں دو. فرمایا ایک روایت میں اس طرح فرمایا میرے صحابہ کو تکلیف پہنچا کے مجھے تکلیف نہ پہنچو. یہ سیف سائڈ ہے. یہ کیا ہے؟ سیف سائڈ. تو نبوت میں 4 چیزیں نبی اللہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں کہ وہ چھوٹے گناہ سے پاک ہوتے ہیں, بڑے گناہ سے پاک ہوتے ہیں, کبھی حرکتوں سے پاک ہوتے ہیں اور کفر سے پاک. ان کے اوپر خیالات وسوسے نہیں آتے, کیونکہ وسوسے آتے ہیں شیطان سے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو شیطان سے پاک رکھا ہوتا. انبیاء شیطان پر حملہ نہیں کر سکتے, شیطان انبیاء پہ حملہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے فرمایا شیطان ان شیطان یجری من الانسانی کا مجری الدم, شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں دوڑتا. یہ ہمارے لیے, انبیاء کے لیے نہیں, انبیاء کے لیے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے کمال ہے. سارے نبیوں کے اندر جسم میں وہ حصہ ہے جس پہ شیطان وسوسے ڈالتا. تخلیق کے اعتبار سے جب اللہ نے بنایا تو پورا پرفیکٹ انسان بنایا, ہر شے بیچ میں لگائی. اور جب سفر معراج پہ لے کے جانا تھا تو وہ حصہ گوشت والا وہ باہر نکال دیا جس پہ شیطان حملہ کر سکتا تھا. کہا بنایا بھی اعلی مثال اور باقی بھی اعلیٰ مثال کے ساتھ رکھا. بعض لوگوں کو ایسے ایسی خواہش ہوتی کہ وہ کیوں کڈیا, میں تو کڈیا کہ میں کڈے. وہ جبریل نے نکالا. کس نے نکالا؟ جبریل نے نکالا. رب نے نکلوایا, جبریل نے نکال دیا. یہ کیا ایسے مسئلہ؟ اچھا پھر بتاتے ہیں وہ پاک سی کہ نہیں سی, وہ پاک سی کہ اے مسئلے رہ گئے ساری قوم کا پاک کہ وہ جرا کڈیا جی بچوں حصہ وہ پاک سی یا ناپاک سی. استغفر اللہ العظیم. اسلام نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وجود اندر باہر سے بالکل پاک طیب اور طاہر ہے. ہمارے اس کی میں مثال سمجھا دیتا ہوں نا. ہمارے جسم سے پسینہ نکلے تو ہمیں پرفیوم کی ضرورت پڑتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ جاتے چمڑے کے بستر پر, تو پسینہ وہاں پڑا ہوتا تو صحابہ اور صحابیات شیشے کی بوتلوں میں ڈال لیتے. آپ فرماتے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ حضور جب کسی محفل میں جانا ہوگا نا اور وہاں لوگ اعلیٰ ترین خوشبو لگا کے آئے ہوں گے تو ہم آپ کا پسینہ لگا کے جائیں گے, یہ ساری خوشبوؤں پہ غالب ہو جائے گا. ایسے ایک باکمال انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عظمت والا, اتنا کوالٹیز والا بنایا. یہ ملا علی قاری کی میرے پاس ہے شرح فقہ اکبر. اس میں انہوں نے ایک بڑا عالی شان نقطہ لکھا. میں نے ہفتہ وار جو ماہانہ ہمارا پروگرام ہوتا تھا نا اس میں بھی یہ بات سنی اور بڑی زبردست. کہتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ سانے خالق ہے, تخلیقات کرتا ہے, بناتا ہے, تو اس نے ان گنت چیزیں بنائی.
ان گنت چیزیں بنائی. پروفیسر ہو نا پروفیسر, ان کو جناب تھوڑی زندگی دا شاہکار کی ہے, کہنا یہ میں نے جو تھیسس پی ایچ ڈی میں لکھا نا یہ میری زندگی کا شاہکار ہے, یہ کتاب میری زندگی کا نچوڑ ہے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی زبردست بات لکھی, فرمایا اگر اللہ کی تخلیق کاری کا نچوڑ دیکھنا ہے جو اس نے سب سے اعلیٰ شے بنائی تو محمد رسول اللہ دیکھنا, کہ جو سب سے اعلیٰ شے اس نے بنائی وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ اس کی ساری قدرت کا سب سے بے مثل و بے مثال نمونہ. تو انبیاء کس سے پاک ہوتے ہیں؟ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء غلطیوں سے, ہاں کبھی کبھی یہاں یہ یاد رکھنا ہے, انبیاء نسیان سے بھی پاک ہوتے ہیں, بھول چوک سے پاک ہوتے ہیں. جی انبیاء بھول چوک سے پاک ہوتے. اگر وہ بھول جاتے اور ان کو باتیں یاد نہ رہتی تو نبوت کے احکامات کے منافی تھا یہ, کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے نبوت کا کوئی حکم ہی نہ بھول گئے. انبیاء بھول سے بھی پاک ہوتے ہیں, نسیان سے بھی پاک ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حکم شرعی کی وضاحت کے لیے خود نسیان طاری کر دیتا ہے. پھر جب وہ شے واضح ہو جاتی ہے تو نسیان ختم ہو جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی ظہر کی, ترمذی میں لکھا 4 کی 2 پڑھا دی, 4 رکعتیں پڑھانی تھی, 2 پڑھا کے سلام پھیرا, اٹھ کے چل. ایک بندہ عرض کرنے کا حضور نماز کے احکامات تبدیل ہو گئے؟ نہیں. کہ حضور ہم نے نماز 4 کی 2 پڑھی, تو آپ نے فوری وہ جو قریب بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھا, یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور 2 ہی پڑھی, لیکن کسی نے بیچ میں لقمہ نہیں دیا, کسی نے بیچ میں لقمہ نہیں دیا. تو آپ نے کہا اچھا 2 پڑھی. آپ واپس آئے اور آ کے 2 رکعتیں اور پڑھا دی اور سجدہ صاحب کیا اور حکم سمجھا دیا. فرمایا جب نماز میں کوئی بھول جائے تو اس طرح سجدہ صاحب سے اپنی نماز کو مکمل کر لے, اپنی نماز کو. اب ہمیں پتہ ہے نا ایک مسئلہ بڑا سادہ سا سمجھانے لگا. یہاں آپ جو مرضی کریں, دنیا میں جو مرضی کریں, 99% باتیں بھول جائیں گے. اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ارد گرد کے سارے احوال ذہن میں نہیں, ذہن میں نہیں. لیکن اگر آپ کو یہاں پہ پیاس محسوس ہو تو یہ فوری ذہن میں آئے گا کہ کولر وہاں لگا ہوا, کولر کدھر لگا ہوا؟ وہاں لگا. تو حشر میں جب بندے سارے ہی امتحان کی وجہ سے, خاموشی کی وجہ سے, اوپر سے پڑتی ہوئی گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے, تو سب سے پہلے یہ خیال آئے گا کہ کس کے پاس جانا ہے جس نے ہماری سفارش کرنی, کس کے پاس جانا. تو اسلام نے بتایا یہ بات اللہ وہاں لوگوں کے ذہن سے محو کر دے گا, باہر نکال دے گا. لوگ بھول جائیں گے کس کے پاس جانا, لوگ وہاں پہ بھول جائیں گے کس کے پاس جانا. کیوں؟ اگر بھول نہ جاتے تو سیدھا جاتے, ہر کوئی اپنے نبی کے پاس جاتا, جناب ساڈا کام کرو. وہاں ایسا نہیں کروانا تھا, وہاں اپنے نبی کی ظفر اس کو بند کر دو یار, وہاں اپنے نبی علیہ السلام کی عزت و تعظیم دکھانی تھی. تو سب کے ذہنوں پہ نسیان طاری کر کے اس بات کو محو کر دیا کدھر جانا ہے, چاہے وہ امت محمدی میں کوئی ہے, چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, چاہے موسیٰ علیہ السلام کا امتی, یہ بات اس کے ذہن سے اللہ مٹا دے گا کہ کدھر جانا ہے. سارے اکٹھے ہو کے آدم کے پاس جائیں گے. وہاں سے ہوتے 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 جب کسی سے بات نہیں بنے گی تو پھر اللہ حضور کی شان دکھانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں لائے گا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اصل میں ہم نے ادھر آنا تھا. اگر یہ بات ذہن میں ہو تو مسلمان تو پہلے ادھر آ جائیں گے, پہلی کتابوں والوں نے بھی پڑھا وہ بھی ادھر آ جائیں گے. تو وہ سارا انبیاء کے پاس جانے والا جو ایک چکر ہے وہ ختم ہو جائے. تو احکامات کے لیے, عظمت و شان کے لیے, معاملات کے لیے نسیان خود طاری کر دیتا. حضور نے فرمایا میں بھول گیا, میں کیا ہوا؟ بھول گیا. تو یہ بھول اللہ کی طرف سے آئی تھی. احکامات واضح ہو گئے
اور معاملہ سیدھا ہو۔ یہ جو مسئلہ ہے نبوت کی عظمت و شان والا، یہ اتنا اہم ہے جو دینی حلقے سے وابستہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی عظمت والا درجہ ہے، نبی عظمت والا درجہ، لیکن جو ہمارے یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو عظمت والا سمجھتے ہیں۔ عام سی بات، وہ کہتے ہیں سپریم اللہ ہے۔ سپریم کون ہے؟ بس ختم، باقی سب ایک ہی کیٹیگری میں کھڑے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ سب کا خالق و مالک ہے، لیکن اس نے اپنی مخلوقات میں عزتیں بانٹی ہوئی ہیں، صاحب اختیار بنایا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ صاحب اختیار نبی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں میں تمہیں غیب کی خبریں بتاؤں، مطلع کروں، لیکن میں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں غیب پر مطلع فرما دیتا ہوں۔ یہ قرآن شریف ہے، آیت ہے سورہ آل عمران کی 179 کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں آنے والے وقت کی خبر دے دیتا ہوں۔ پھر ہمارا نوجوان طبقہ یہ کہتے ہیں جناب یہ کشف جو ہے نا، کشف الہام، یہ ختم ہو گیا ہوا، کیونکہ ختم نبوت جو ہو گئی۔ کشف اور الہام یہ ختم نبوت کی ضدیں نہیں ہیں، ختم نبوت کی ضدیں نہیں ہیں۔ اگر اس سے نبوت کو نقصان ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ غیر نبی پر الہام نہ کرتا، وہ تو فضل فرماتا ہے تو کہتا ہے اوحا ربک الی النحل، فرمایا جب میری شان ہوتی ہے تو میں شہد کی مکھی کے دل میں بھی الہام کر دیتا ہوں۔ وہ نبی ہے، شہد کی مکھی نبی ہے؟ کہتے نہیں، حضور کے آنے سے پہلے الہام اور کشف تھا، بعد میں نہیں۔ اس کے اوپر کون سی نص موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو الہام اور القاء نہیں کرتا؟ کون سی نص موجود ہے؟ جبکہ اسلام کہتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ غزوہ موتا ہوا تو آپ مدینۃ المنورہ میں تھے، اللہ نے سامنے سارا منظر کلیئر کر دیا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا جھنڈا جعفر تیار نے پکڑ لیا، بیٹھے مدینہ میں ہوئے، موتا وہ دور ہو رہی، فرمایا جعفر تیار شہید ہو گئے۔ زید بن حارثہ نے جھنڈا پکڑ لیا، فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ فرمایا اب جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے پکڑ لیا۔ پھر فرمایا مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے خالد کے ہاتھ پہ فتح عطا فرما دی۔ سارا دیکھ لیں لائف۔ اس کو بعض محدثین جنگ موتا کہتے ہیں، بعض غزوہ موتا کہتے ہیں کہ حضور روحانی طور پر وہاں پہ تھے۔ تو نبی اللہ کو نبی سمجھنا چاہیے، وہ کوئی یتیم مسکین فقیر آدمی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کا اللہ کے بنانے سے نائب ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنا خلیفہ بناتا ہے اس کو اختیارات دے کے بھیجتا ہے۔ یہ کوئی عثمان بزدار جیسا خلیفہ نہیں ہے کہ جس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنے اختیار دے کے بھیجتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا، اگر میں چاہوں نا تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلا کرے۔ لہذا یہ ہمارے مسلمانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبوت کسبی ہے، نہیں ہے، وہابی عہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا تھا اس کو بنایا، جس کو شان دینی تھی، اور جس کو شان دی ساری امت اس کے قدموں میں لا کے کھڑی کر دی۔ والحاشر انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا میرا نام حاشر ہے، اور حاشر وہ ہوتا ہے جس کے قدموں میں اللہ سارا جہان اکٹھا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبوت کے عہدے کو اس کے تمام پروٹوکولز کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔